سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، دن دہاڑے ایک وکیل، لیڈی وکیل پر کس طرح حملہ ہوتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے مدرسوں میں بھی قومی ترانہ لازمی کرنے پر غور کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو مراد آباد میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا ہے، جم کر کے لاٹھی ڈنڈے چلے ہیں، 3 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اپنی اولاد کو سنبھالیں، بالخصوص لڑکیوں کو سنبھالیں۔ دن بھر ہر دن آنے والی ویڈیوز بڑی تشویشناک ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے بہنوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی اس وقت حالات جس طرح سے غیروں کے ساتھ اس وقت شادی رچا رہی ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، بحران کی بات ہوگی تو اس وقت جو خبر آ رہی ہے کہ کس طرح ایک گستاخ اور منحوس شخص نے پولیس کی نگرانی میں قرآن کو نظر آتش کر دیا ہے۔ سویڈن سے آ رہی یہ خبر ہے، اس منحوس چہرے کو بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اور کرناٹک کے ساحلی علاقے اڑپی میں کس طرح سے امن و امان کے لیے تمام دھرم کے لوگوں نے مل کر کے ایک بہترین جلوس کا انعقاد کیا ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ بھی ساری چیزیں دکھائی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنے اولاد کو سنبھالیے۔ اگر آپ اپنے علاقوں کے جو رجسٹرار میرج کی جو آفس اور دفاتر ہوتے ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں کے نوٹس بورڈ میں ایسے کئی نوٹس چسپاں ملیں گے جس میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لڑکیاں اپنی ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں۔ چونکہ ناظرین گرامی، وہ ساری چیزیں ایک اتھینٹک چینل میں چلا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی پرائیویسی کا معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن ہم آپ کو بہت ساری سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں بھی وہ ساری چیزیں پیش کی جاتی رہی ہوں گی، وہ چاہے کرناٹک کی بات کریں، کرناٹک کے مختلف اضلاع کی، یا پھر دیگر ریاستوں کی، گجرات کی، مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کی، یو پی، بہار اور بھی بہت سارے، تمام کی تمام ریاستیں اس وقت اس کا شکار ہو چکی ہیں، اور ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف شادی کر رہی ہیں بلکہ نڈر بن کر کے اس کا اعلان بھی کر رہی ہیں۔ اس کے قصوروار پورا سماج ہے ناظرین گرامی، اور بالخصوص والدین ہیں، خاندانی افراد ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں کہ دیر سے شادی کروانا، یا شادی کی فکر نہ کروانا، یا بیٹیوں کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے چکر میں، ان کے تمناؤں کو پورا کرنے کے چکر میں ان کی عمر اس دہلیز کو پہنچ جاتی ہے کہ وہ جو ہے اپنا ہم سفر خود ڈھونڈ کر کے چل جاتی ہے، یا پھر یوں کہ بیسیکلی ہم ان کے پاس ایمان کیا چیز ہے، عقائد کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، اس کو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ دنیا کے ان رنگ رلیوں میں خود بھی منہمک رہے اور بچوں کو بھی اس سے ناواقف رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری نسلیں اس وقت مرتد ہو رہی ہیں ناظرین گرامی۔ پہلے بیانوں میں ہم لوگ سنتے تھے کہ اگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے آنے والے نسلیں مرتد ہو جائیں گی، ان پر ایمان باقی نہیں رہے گا، اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ سنیں، پھر اس کے بعد خود آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کو کرنا کیا چاہ رہی، بالخصوص وہ والدین جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، وہ بھائی جن کے گھروں میں نوجوان بہنیں ہیں۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کس انداز میں اور کس قسم کی تربیت کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کے انتخاب کے لیے کس طرح کی تعلیمی
جو ہے کالجز ہوں یا اسکولز ان کا انتخاب کرنا چاہیے، ان کو کس حد تک آزادی دینا چاہیے، کس حد تک آزادی نہیں دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر کے سوچنا ہو۔ اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو ہے اگر اولاد کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتی ہے، تو وہ اور اس کا ایمان یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ والدین سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے سرپرستان سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بڑے بھائیوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے اہل خاندان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس ایک امانت تھی اس امانت کو آپ نے جو ہے پوری طرح سے کیوں نہیں اس کی حفاظت کی اور اس کو مرتد ہونے تک جو ہے اس کی تربیت نہیں کرے۔ اب اس کو آواز سے سنیں، پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں نازیہ گاؤں گڑھینے کی رہنے والی ہوں۔ میرے پتا کا نام اشرار احمد، میرے ممی کا نام رب النشا، میرے بھائی کا نام عمیر احمد ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے ہندو دھرم کے لڑکے آکاش کے ساتھ شادی کی ہے، اور کرن پور گاؤں کا لڑکا ہے۔ میں نے مندر میں شادی کی ہے، کرن پور مندر میں شادی کی ہے، اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں کی ہے، اور میرے گھر والے میرے پیچھا نہ کریں۔ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہے، کسی کی کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، ایسے بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا میں شیئر ہوتی رہتی ہیں اور بہت ساری تصاویر بھی آتی رہتی ہیں۔ اگر یہ تعداد کے حساب سے، فیصد کے حساب سے آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنے گاؤں کے حساب سے، محلے اور گلی کے حساب سے آپ واقعی فکر مند ہیں، تو اپنے ضلع رجسٹرار میرج آفس جائیں اور وہاں دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت بڑے پیمانے میں مسلم لڑکیوں کے نام غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کے لیے نوٹس پر چسپاں ملیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو خبروں کی جانب لے چلوں، اور سب سے پہلے خبر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے جو رکھنا ہے، مراد آباد میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ جم کر کے لاٹھی ڈنڈے چلے ہیں اور 3 گرفتار ہوئے ہیں۔ یو پی میں اس طرح کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اتر پردیش کے مراد آباد ضلع میں ایک عبادت گاہ پر مورتی توڑنے کے معاملے کو لے کر کے 2 فرقوں کے لوگ سامنے آ گئے۔ اس تنازع میں دونوں طرف سے جم کر کے لاٹھی ڈنڈے چلے ہیں، جس میں 5 لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس اس معاملے میں 14 نامزد اور 60 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار بھی کیا۔ اس تنازع کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے، جگہ جگہ پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے اور ہر جگہ جو ہے تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ معلومات کے مطابق دولاری تھانہ علاقے کے گاؤں سلیم سرائے کے رہنے والے کرن سنگھ نے پولیس کو شکایت دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بھتیجے رمیش نے 2 دن قبل اسی گاؤں کے محمد علی کو 500 روپے کرائے پر اپنی دکان دی تھی۔ جمعرات کو کرن کا دوسرا بھتیجا مونو دوا لینے میڈیکل اسٹور پہنچا تھا، جہاں پر محمد عاقب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہندو مخالف باتیں کر رہا تھا۔ اس کی مخالفت کرنے پر میڈیکل اسٹور آپریٹر اس کے ساتھیوں نے مونو پر لوہے کی سلاخ سے حملہ کر دیا۔ مار پیٹ کے دوران بچاؤ کرنے آئے لوگوں کو بھی چوٹیں آئیں۔ الزام ہے کہ حملہ آور مذہبی نعرے بازی کرتے ہوئے دھرم استھل میں گھس گئے اور ایک مورتی کو نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کیا۔ دولاری تنازع کے تعلق سے ایس پی مراد آباد نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان کہاسنی اور مار پیٹ کے واقعے کے معاملے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک طرفہ ایسی شکایت تھی جس کو شکایت درج کرنے کے بعد پولیس نے سامنے لایا ہے۔ اب حقیقت میں کیا کچھ ہوا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ آج معمولی باتوں کو لے کر کے مسلم مخالف فسادات بھڑکانے کی ہمیشہ سے متعصب اور ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا شیوا بن چکا ہے، ان کی عادت سے ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک منحوس چہرہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ منحوس چہرہ کوئی عام نہیں ہے، ڈنمارک کی اسٹریم کرس پارٹی کے چیئرمین راسموس پالوڈین ہے۔ اس نے سویڈن کے علاقے وسٹرا گوٹا لینڈ میں مسلمان اکثریتی آبادی والی رہائشی عمارتوں فرولندا، بوراس اور ٹرول ہٹن میں پولیس کی نگرانی میں قرآن کو نظر آتش کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ صرف اس کی پولیس کی نگرانی دی گئی، بلکہ جو ہے 100 سے زائد پولیس باڈی گارڈ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس تحریکی کارروائی میں تقریباً 100 پولیس باڈی گارڈ اس کے آس پاس تھے۔ اس کے علاوہ سویڈن خفیہ ایجنسی نے اسے 10 افراد پر مشتمل سول پولیس کے ساتھ قریبی سیکورٹی بھی فراہم کر رکھی تھی اس بدماش اور منحوس کے لیے۔ راسموس پالوڈین کو خفیہ ایجنسی کی بلٹ پروف بختربند گاڑی میں اور 20 پولیس گاڑیوں کے ہمراہ میں اس تحریکی کارروائی کی جگہ پر پہنچایا گیا۔ اب دیکھیے، مسلم علاقوں میں باقاعدہ اس کو پوری طرح سرکار کی نگرانی میں یہاں پر لایا گیا تھا۔
بوراس میں اس تحریکی کارروائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والے مظاہرین میں سے 6 نے نہر میں چھلانگ لگا کر پالوڈین تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پولیس نے تیر کے پالوڈین کے قریب پہنچنے والے ان مظاہرین کو حراست میں لے لیا اور ایک کو گرفتار کر لیا۔ راسموس پالوڈین کے قرآن کو نظر آتش کرنے کے دوران مخالف مظاہرین نے آہو بکا کی اور بعض پر ہسٹریائی کیفیت طاری ہو گئی۔ واضح رہے کہ پالوڈین کو ڈنمارک اور سویڈن کی شہرت حاصل ہے اور 2017 سے ڈنمارک کے مختلف شہروں میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی تحریکی کارروائیاں کر رہا ہے اور اس کو حکومت پوری طرح سے حفاظت فراہم کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا شکار یہ بدماش درندے اور گنڈے کس قدر جو ہے اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگوں کو ورغلانے، مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے انہی کے علاقوں میں جا کر کے قرآن کو نظر آتش کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، وہ دنیا جو جمہوریت کے اور تمام سماج اور تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں سویڈن حکومت جو اس کو جو ہے اس وقت پوری طرح سے حفاظت فراہم کر رہی ہے اپنی ہی پولیس کی جانب سے، اس حکومت کے خلاف عالمی سطح پر اور مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، آج گیان واپی مسجد کا سروے تھا۔ اس سلسلے میں مختلف اخبارات میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور کیا کچھ ملنے کی باتیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں اس پر نظر کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد احاطے میں سخت سیکورٹی کے درمیان آج یعنی ہفتے کے روز سروے ہوا اور ویڈیوگرافی کا کام شروع کیا گیا۔ ہفتے کے روز یہاں 4 گھنٹے تک سروے کیا گیا جو اب پورا ہو چکا ہے۔ افسران نے بتایا کہ ہفتے کے روز مسجد احاطے میں واقع 4 تہخانوں کا سروے کیا گیا۔ سروے کا یہ کام اتوار کو بھی جاری رہے گا، یعنی کل بھی جاری رہے گا۔ یہاں مسجد احاطے کے تہخانوں کی ویڈیوگرافی کے لیے خصوصی لائٹ اور کیمرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ افسران نے بتایا کہ سروے ٹیم میں مقدمے کے مدعی اور مدعا علیہ سے جڑے وکلاء، ایڈوکیٹس کمشنر اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹس کمشنر شامل تھے۔ اس درمیان ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ گیان واپی مسجد احاطے میں پہلے 2 تہخانوں کی بات کی جا رہی تھی، تہخانوں کی، حالانکہ وہاں سروے ٹیم کو 4 تہخانے ملے۔ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت رپورٹ جو ہے وہاں کے لوگ جب عدالت میں پیش کریں گے اور عدالت اگر اس کو عوامی کرے گی تبھی اس کی حقیقت پتہ چلے گی، لیکن جو ہے مختلف اخبارات میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، جس کی ویڈیوگرافی کی۔ اس کے علاوہ یہاں سرنگ نما 5واں تہخانہ بھی ملا ہے، اس بات کا بھی دعویٰ ہے، جس کا سروے کرنے کے لیے ٹیم کل اتوار کو اندر جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں مندر کے چوٹی کی جگہ مسجد کا گنبد رکھے جانے کے اشارے ملے۔ دیکھیے کس طرح سے شاید اخبارات کے ذریعے سے اس طرح کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن اخبارات میں خبریں وغیرہ شائع ہوئی ہیں وہ جو ہے ویسے بھی بھکت ہیں اور 7 یا 8 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے مخالف ان لوگوں نے جو ہے ماحول بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ وہیں انہی اخبارات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تہخانوں کے اندر ترشول، سواستک، قدیم چٹانیں، بکھرے ہوئے مجسمے اور چراغ، دیے رکھنے کی جگہ ملی ہے۔ اس کے علاوہ دیواروں پر سانپ اور ہنس کے فن پارے بھی ملے ہیں۔ اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف اخبارات میں کہ سروے میں کیا ملا ہے۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی سروے رپورٹ پیش کیا جائے گا، اس طرح کی ویڈیوگرافی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان سروے میں جو ہے میڈیا کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اگر اس طرح کی کوئی اخبارات دعوے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سروے میں کوئی افسر ہوگا جو ان کو تھوڑی معمولات دیا ہوگا اور اس کو انہوں نے مرچ مسالہ لگا کر کے دعوے کر رہے ہوں گے۔ بہت سارے جو ہے خدشات ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ ساری چیزیں جو اس سروے رپورٹ جب عدالت میں پیش کی جائے گی اور عدالت عوامی کرنے کی اجازت دے گی تبھی یہ ساری چیزیں سچ بن کر کے سامنے آ سکتی ہیں کہ وہاں پر آخر ملا کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، خاتون پر، ایک وکیل پر کرناٹک میں کس طرح سے دن دہاڑے حملہ کیا جاتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو ہم جو ہے یوٹیوب کے گائیڈ لائنز کے چلتے دکھا نہیں سکتے، لیکن تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے دن دہاڑے، یہ باگل کوٹے نامی ایک علاقہ آتا ہے شہر میں، یہاں پر جو ہے سنگیتا شکیری اس خاتون کا نام ہے جو پیشے سے وکیل ہے، ونائک نگر میں ایک رہائشی ہے مانتیش چولا چگڈا، اس نے جو ہے یہاں پر اس پر حملہ کر دیا اور اس کی ویڈیو اس وقت کرناٹک میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور سر پر اور سینے پر اور مختلف اس میں اس کو اس قدر مار کر کے چوٹ پہنچایا ہے کہ اس وقت سنگیتا شکیری کو جو ہے وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہوئی ہوگی کسی کیس کو لے کر کے جو ہے کسی خفیہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن جو کچھ بھی ہے، لیکن اس طرح دن دہاڑے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں موجود ہیں، تماشائی بنے کھڑے ہیں اور سب کے سب لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی اس خاتون کو بچانے کے لیے نہیں آیا،
اور یہ کوئی بہار اور یوپی کی ویڈیو نہیں، یہ اس ریاست کی بات ہے جس ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امن امان والا ریاست ہے کرناٹک، اور یہاں پر جرائم کم پیش آتے ہیں، لیکن ادھر کچھ دنوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے جس طرح کے خواتین کے خلاف کرائم اور جرائم کی خبریں آ رہی ہیں وہ جو ہے کرناٹک سے نہیں ہو سکتی، اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کرناٹک بھی جرائم کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک سے ہی ایک خبر اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساحلی کرناٹک کے اڈپی سے آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تمام دھرموں کے لوگوں نے مل کر کے ایک امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے شانتی اور پرامن طریقے سے ایک جلوس جو ہے نکالا تھا، جس میں تمام دھرموں کے لوگوں نے راستے پہ چلتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ آج تلو ناڈو میں جس انداز میں اذان کو لے کر کے، حجاب کو لے کر کے اور بھی بہت سارے مسائل کو لے کر کے کرناٹک کے ساحلی علاقوں کو جس انداز میں آگ میں جھونکنے کی متعصب ہندوتوا گروپوں کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن کرناٹک کا عام شہری یا عام ہندو یا عام عیسائی یا عام مسلمان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کرناٹک کے ان حالات کو جو ہے پوری طرح سے آگ میں جھونکے۔ یہی وجہ ہے کہ کرناٹک کے ساحلی علاقے اڈپی میں آج پوری طرح سے ایک ایسا جلوس جو تمام دھرموں کے لوگوں پر مشتمل تھا اس کا انعقاد کیا گیا، اور مختلف دھرموں کے لوگ شریک ہوئے، اس میں سیاسی لیڈران بھی تھے، مختلف تنظیموں کے لوگ بھی تھے، جس میں SC ST OBC عیسائی اور ہندو دھرموں کے بہت سارے الگ لوگ، اور مندر سے تعلق رکھنے والے پجاری ہو یا پھر گرجا گھروں سے تعلق رکھنے والے عیسائی جو ہے وہ فادرز ہوں، یا پھر جو ہے مسلمانوں کی تنظیم سے رکھنے والے الگ الگ لیڈران، تمام کے تمام لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرناٹک کے ساحلی علاقے جس کو تلو ناڈو کہا جاتا ہے اس کو متعصب بھگوا اور ہندوتوا دہشت گردوں کے ہتھے چڑھنے نہیں دیں گے، جو کچھ ہی شر پسند عناصر ہیں جو پورے کی پوری طرح سے جو ہے عام عوام کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تمام کے تمام لوگوں نے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ اپنا پیغام پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے مسلم خواتین ہوں یا تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والے خواتین نے اس میں ترنگا اٹھائے ہوئے اس جلوس میں شریک ہونے کی کوشش کی، اور سب لوگ اس میں تمام کے تمام دھرموں کے لوگ شامل تھے۔ پوری طرح سے اس وقت جو ساحلی کرناٹک جو علاقہ ہے اس کو جو ہے پرامن بنائے رکھنے کے لیے آوازیں لگائی گئی اور نعرے لگائے گئے۔ ناظرین گرامی، آئیے اسد الدین اویسی نے اس وقت کیا کہا ہے۔ ایک مسجد کھو چکے ہیں اور ایک اور مسجد کھونا نہیں چاہتے، یہ بیان دیتے ہی جو ہے وہ سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ گیان واپی مسجد معاملے میں وارانسی کی ایک عدالت کے فیصلے پر سربراہ اسد الدین اویسی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اویسی نے ABP نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح سے بابری مسجد چھینی گئی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اویسی نے کہا کہ وہ ایک مسجد کھو چکے ہیں اور ایک مسجد کھونے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی درمیان میں ناظرین گرامی، مشاورت سرکار سے اوپن ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، اس بات کا اظہار کیا ہے نوید حامد نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے مختلف تنظیمیں سر جوڑ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ حالات جس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس بات کو لے کر کے دھیرے دھیرے قیادت جو ہے اس وقت منظر عام پر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی میں سے مشاورت کا ایک اجلاس اور پریس کانفرنس ہے۔ موجودہ حالات سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے عالمی ادارے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلم مجلس مشاورت نے سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے دہلی میں 2 روزہ اجلاس بھی بلایا ہے جو 20 اور 21 مئی کو ہوگا۔ صدر مشاورت نوید حامد نے پریس کانفرنس کے درمیان اپنی بات رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں سول سوسائٹی کے مختلف طبقات شرکت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس اجلاس میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے الگ الگ لیڈران کو دعوت دی گئی ہے۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے کہا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کا حسین موقع کھو رہا ہے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے اس میں ضروری ہے کہ سنجیدہ سرکردہ افراد جمع ہوں اور لاہے عمل تیار کرنے کے لیے تبادلہ خیال کریں۔ انہوں نے ملک کو امن کے راستے پر لے جانے کے لیے میڈیا سے بھرپور تعاون کی اپیل بھی کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر امیر جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے بھی جو اس اجلاس کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دینے کی کوشش کی۔ تو مختلف جو ہے لیڈران بھی اس موقع پر شامل تھے، جیسے کہ ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب ہیں اور ملک معتصم خان ہیں، مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ جو مشاورت کا جو 2 روزہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اس میں کس طرح سے جو ہے مسلمانوں کی جو حالات بنے بھارت میں اس کے لیے جو ہے تدارک کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کے فیصلے لیے جائیں گے۔
ناظرین گرامی، سری لنکا بحران اس قدر جو ہے بڑھ چکا ہے کہ یہاں پر بچوں کو پلانے کے لیے گھروں میں دودھ تک میسر نہیں ہے، اور یہ زمینی حقائق ہیں۔ سری لنکا کی خستہ حالت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں مہنگائی کے ریکارڈ توڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بھوکے رہنے پر مجبور ہیں۔ لوگ اس قدر مہنگائی سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ بچے جو ہے بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کو دودھ خرید نہیں سکتے۔ پانی کا، ہر طرح کا، پیٹرول کا، ہر چیز کا جو یہ حالت ہے۔ کچھ لوگ دن بھر میں ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں۔ سبزی اور پھل کی قیمتوں نے تو آسمان چھو رکھا ہے۔ سبزی فروشوں کا ماننا ہے کہ سبزی پہلے کے مقابلے دگنی یا 3 گنی قیمت میں فروخت ہو رہی ہے۔ سبزی اور پھل فروشوں کا ماننا ہے کہ ملک میں حالات مزید بدتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ بھوک سے جنگ لڑ رہے ہیں، ماؤں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے گھر میں دودھ نہیں۔ یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، جس کو دیکھتے ہوئے مظاہرے کے مقام پر چلے جاتے ہیں اور وہاں ملنے والے کھانے سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ یعنی مظاہرے میں اس لیے شریک ہو رہے ہیں تاکہ جو ہے کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ اپنا بھوک مٹا سکے پیٹ کا۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، ایک قسم کا عذاب ہی کہا جا سکتا ہے اس وقت سری لنکا کے لوگوں پر۔ زمینی سطح کی تو خبریں ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں، وہاں زمینی سطح پر عوام کا کیا حالت ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو سکے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،